بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 37۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خطبہ تنقیح کا حصہ پنجم، من محامد لأصولها من مشارع الشرع ماء کی تشریح۔ تنقیح کا خطبہ چل رہا تھا اور تنقیح کے خطبے کے چند مباحث گزر چکے ہیں اور آج کے سبق میں ان میں سے چند مباحث ذکر کیے جائیں گے۔ تنقیح کے خطبے میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا الیہ یصعد الکلم الطیب من محامد لأصولها من مشارع الشرع ماء ولفروعها من قبول القبول نماء۔ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچتے ہیں پاک کلمے یعنی حمد کے کلمے، جس حمد کے کلموں کے جڑوں کے لیے شریعت کے پانی کی جگہوں سے پانی ہے، گھاٹ سے پانی ہے، اور اس حمد کے شاخوں کے لیے قبولیت کے باد صبا سے بڑھوتری ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب کی تشریح بھی گزر چکی، من محامد الاصولها من مشارع الشرع، من محامد اس کی تشریح بھی گزر چکی۔ آج کے سبق میں من مشارع الشرع ماء ولفروعها من قبول القبول نماء اس کی تشریح کریں گے۔ مختصر تشریح تو گزر چکی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پاک کلمے بلند ہوتے ہیں، اور پاک کلموں سے مراد حمد کے کلمے ہیں۔ جب بندہ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اور تو یہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بلند ہوتے ہیں، فرشتے اس کو لے جاتے ہیں اور اس کو قبولیت سے نوازتے ہیں۔ لیکن اس حمد کے کلموں کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جڑیں ہوں، اور اس کے جڑوں کے لیے شریعت کے پانیوں سے پانی موجود ہو، یعنی اس کا ایمان موجود ہو، اور اس کے فروع کے لیے یعنی حمد کے جو درخت ہے اس کے شاخوں کے لیے قبولیت کے باد صبا سے بڑھوتری ہو، مطلب اس پر یہ بندہ نیک اعمال بھی کرتا ہو، اس کی وجہ سے پھر اس کے حمد کے کلمات قبول ہوں گے۔ تو آج کے سبق میں من مشارع الشرع ماء کے بارے میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے جو تشریح کی وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں والمشارع جمع مشرعۃ الماء وهي مورد الشاربہ، وشرع وشریعۃ ما شرع اللہ تعالی لعباده من الدین ای اظہر وبین، وحاصله الطریقۃ المعہودۃ الثابتۃ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جعلها على طريق الاستعارة المكنية بمنزلة روضات وجنات، فأثبت لها مشارع يردها المتعطشون إلى زلال الرحمة والرضوان، وبهذا الطريق أثبت لقبول العبادة الذي هو محب ألطاف الرحمن ومطلع أنوار الغفران ريح الصبا التي بها روح الأبدان ونماء الأغصان، فإن القبول الأول ريح الصبا ومحبها المستوى مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار ويقابلها الدبور، والعرب تزعم أن الدبور تزعج السحاب وتشخص في الهواء ثم تسوقه فإذا علا كشف عنه واستقبلته السبا فوزعت بعضه على بعض حتى يصير كسفا واحدا ثم ينزل مطرا تنمي به الأشجار۔ تو اوپر مشارع کا لفظ استعمال ہوا تھا، مشارع کہتے ہیں مشرعۃ الماء کی جمع ہے، اور یہ پانی پینے کی جماعت کا جو گاٹ ہوتا ہے اور اس کے وارد ہونے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اور شرع اور شریعت کس کو کہتے ہیں؟ ما شرع اللہ تعالی لعبادہ من الدین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے جو دین مشروع کیا ہے اور تشریح اس کے کی ہے اور اس کو جائز قرار دیا ہے، اس کو نافذ کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے، یعنی واضح کیا ہے اور بیان کیا ہے۔ وحاصلہ الطریقۃ المعہودۃ الثابتۃ من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ شرع اور شریعت اس طریقے کو کہتے ہیں جو مقرر ہو اور ثابت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ جعلها مصنف نے یہ دو جملے من مشارع الشرع ماء ولفروعها من قبول القبول نماء اس کو استعارہ مکنیہ کے طور پر ذکر کیا ہے، اور اس شریعت کو اس کا استعارہ بیان کیا ہے بمنزل روضات، ایسے باغات اور
جنات کے ساتھ. پھر اس کے لیے مشارع کو ثابت کیا، یعنی گھاٹ کو ثابت کیا جس پر آتے ہیں پیاسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے صاف پانی کے لیے. اور اسی طریقے کے ساتھ یعنی استعارہ بالکنایہ کے طریقے کے ساتھ عبادت کے قبول کے لیے ریح الصبا کو ثابت کیا. عبادت کے قبول کے لیے جو کہ رحمان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے الطاف کے ہوا کے چلنے کی جگہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے انوارات کے طلوع ہونے کی جگہ ہے، اس کے لیے ریح الصبا کو ثابت کیا، جس ریح الصبا کے ساتھ بدنوں کی بڑھوتری ہے اور بدنوں کی حیات ہے، زندگی ہے اور شاخوں کی بڑھوتری ہے. کیونکہ قبول اول کا جو لفظ استعمال کیا ہے یہ ریح صبا کو کہتے ہیں، باد صبا کو کہتے ہیں، اور اس کے جو چلنے کی جگہ ہے وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہوتی ہے. اور جب دن اور رات برابر ہو جائے، اور اس کے مقابلے میں باد دبور کا لفظ بولا جاتا ہے. اور عرب کا گمان یہ ہے کہ دبور جو ہوا ہوتی ہے یہ بادلوں کو کاٹتی ہے اور اس کو ہوا میں بلند کرتی ہے اور پھر اس کو چلاتی ہے. پھر جب یہ بادل بلند ہو جائے تو یہ اس سے ہٹ جاتی ہے باد دبور، اور اس کا استقبال کرتی ہے باد صبا. اور باد صبا اس بادلوں میں سے بعض کو بعض کے ساتھ جمع کر دیتا ہے، اس کو اس پہ تقسیم کر دیتا ہے یہاں تک کہ اس سے ایک ٹکڑا بن جاتا ہے، اور پھر اس سے بارش ہوتی ہے جس بارش کے ذریعے سے درخت کو بڑھوتری ملتی ہے. بہرحال علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے اس عبارت میں ایک جملے کی تشریح کی ہے، اور جس کے ذریعے سے مصنف کے جو مقاصد ہیں اور استعارات ہیں وہ بالکل واضح ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے مشارع کی تشریح کی کہ مشارع مشرعۃ الماء کی جمع ہے، اور مشارع کہتے ہیں مورد الشارب کو کہتے ہیں، جس میں ایک پینے والی جماعت وہاں آتی ہے اور پانی کی تلاش میں اور وہاں اپنا پیاس بجھاتی ہے. شارب کی جمع ہے. جو قافلے ہوتے ہیں وہ پانی کے گھاٹ پر رکتے ہیں اور وہاں پانی پیتے ہیں اور اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں، تو اس کو مشارع کہتے ہیں اور مشرع کہتے ہیں. اور شریعت کے گھاٹ، تو شریعت کی تشریح بھی کی ہے، تو شریعت اور شرع اور شریعت ایک معنی میں ہے، اور اس کا جو لفظی معنی ہے کہ واضح کرنا اور بیان کرنا. چونکہ شرع و شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو اس میں احکام واضح بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو شرع و شریعت کہتے ہیں. لیکن بعد میں شریعت کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ اس طریقے کو کہتے ہیں جو معہود ہو، ثابت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو بہرحال شریعت، اور ایک بعض مرتبہ اس کے ساتھ اس کے لیے سنت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. تو شریعت اور سنت کا مطلب ہوتا ہے وہ طریقہ، الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. مثلا نماز کا ایک طریقہ شریعت نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم وضو کریں گے، اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھائیں گے، پھر ہاتھ باندھیں گے، پھر وہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس طرح جو صفت صلاۃ ہم بیان کرتے، اس طرح زکوٰۃ کا جو طریقہ ہے. ایک اس میں فرائض الگ ہوتے ہیں اور واجبات اور مستحبات، لیکن جو شریعت ہوتی ہے اس میں تمام چیزیں اکٹھی بیان کی جاتی ہے. اس میں چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ مستحب ہو، چاہے وہ واجب ہو. تو شریعت اس کو کہتے ہیں جو بھی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، مقرر ہو، تو اس کو شریعت کہتے ہیں. یہاں تک اس کی بھی تشریح ہو گئی. آگے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے کہ مصنف نے اس میں استعارات استعمال کیے. تو بہرحال دو جملے ہیں، دونوں میں استعارات ہیں. من مشارع الشرع ماء، پہلے بھی ہم نے استعارہ بیان کیا تھا. من محامد لاصولھا، تو ہم نے کہا تھا کہ اس میں بھی استعارہ ہے کیونکہ حمد کی جڑیں نہیں ہوتی، تو گویا حمد کی تشریح انہوں نے کی ہے. ایک استعارہ انہوں نے تشبیہ انہوں نے کی ایک درخت کے ساتھ دی، اس کے لیے اصول کو بھی ثابت کیا، اس کے لیے فروع کو بھی ثابت کیا. اور اس جو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ ان دو جملوں میں استعارات کے بارے میں بتاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ شریعت کے گھاٹ سے پانی ہے. تو ظاہر ہے شریعت کا گھاٹ تو نہیں ہوتا، گھاٹ تو پانی کا ہوتا ہے. تو یا گھاٹ کسی باغ کا ہوتا ہے جس میں پانی کی جگہ بھی ہوتی ہے اور
جہاں پانی سے پودوں کو بھی سیراب کیا جاتا ہے اور جانوروں کو بھی سیراب کیا جاتا ہے. تو بہرحال شریعت کی تشبیہ انہوں نے باغات کے ساتھ دی ہے, جنات کے ساتھ دی ہے, اور پھر اس کے لیے مشارع کو ثابت کیا جو اس کے ساتھ یعنی لازم ہے. تو یہ استعارہ بالکنایہ بھی ہو اور استعارہ بالتخیلیہ بھی ہو. اسی طرح لفروعها من قبول القبول نماء, شریعت کے لیے فروع کو بھی ثابت کیا. تو یہ بھی یعنی شریعت کی تشبیہ وہ درخت کے ساتھ دی ہے, باغات کے ساتھ دی ہے, اور پھر اس کے فروعات اس کے لیے ثابت کیے, تو یہ استعارہ تخیلیہ ہوا. اور پھر ہوائے کے ذریعے سے اس کی شاخوں کا بڑھنا یہ اس کے لیے مناسب ہے, تو یہ استعارہ ترشیحیہ ہوا. تو بہرحال علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جعلها على طریقۃ الاستعارہ بالکنایہ, مصنف نے اس کو طریقہ استعارہ بالکنایہ کے طریقے پر ذکر کیا ہے. بمنزلۃ روضات, شریعت کی تشبیہ دی ہے روضات اور جنات کے ساتھ, اور اس کے لیے پھر مشارع کو بھی ثابت کیا. اور مشارع اس گھاٹ کو کہتے ہیں جہاں پیاسے لوگ آتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور رضوان کے صاف پانی, زلال کہتے ہیں صاف پانی کو, اور اس سے پیاس بجھائے. اور اسی طریقے کے ساتھ یعنی استعارہ بالکنایہ کے طریقے کے ساتھ قبول عبادت جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الطاف کے ہواؤں کی جگہ ہیں, اور غفران اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کے انوارات کے طلوع ہونے کی جگہ, اس کے لیے ریح صبا کو ثابت کیا, جس ریح صبا کے ذریعے سے بدنوں کو تازگی ملتی ہے اور اس کو حیات ملتی ہے اور شاخوں کو بڑھوتری ملتی ہے. تو بہرحال علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو جیسے کوئی باغ ہوتا ہے تو اس کے لیے پانی کی بھی ضرورت ہے, اس کے لیے ہواؤں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. پانی کے ذریعے سے یعنی وہ اس میں اس کی جڑوں کو اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں, اور پھر وہ درخت مضبوط ہو جاتا ہے, وہ باغ مضبوط ہو جاتا ہے. اس طرح جب ہوائیں چلتی ہے تو ہوائی کے ذریعے سے اس کی شاخیں اور اس کے جو پھل ہوتے ہیں اس میں مٹاس آتا ہے. تو اسی طرح صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہمارا جو دین ہے, ہماری جو شریعت ہے, تو اس کے لیے بھی اگر ایمانیات مضبوط ہوں اور اس کو پانی ملتا رہے تو اس کے ذریعے سے ایمان مضبوط ہوگا اور دین بھی مضبوط ہوگا. اور اگر اس پہ ہوائیں بھی چلے یعنی نیک اعمال بھی ہوں تو پھر انسان بڑھے گا اور اس کے ثمرات بھی زیادہ ہوں گے, اور یہ نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان میں زیادہ قبولیت اور زیادہ ثواب اس کے ذریعے سے ملے گا. تو یہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف نے اس میں استعارات بیان کیے ہیں. پھر یہ فرماتے ہیں کہ یہاں مصنف نے دو قبول کا لفظ استعمال کیے, قبول القبول. ایک قبول تو قبولیت کو کہتے ہیں, اور ایک قبول جو ہے وہ باد صبا کو کہتے ہیں. قبول الاول ریح الصبا, اور اس کے چلنے کی جگہ جو ہوتی ہے تو کل 4 ہوائیں ہیں, ریح صبا, ریح دبور, اور ریح شمال, اور ریح جنوب. یہ 4 ہوائیں ہیں. اور جو ریح صبا ہیں باد قبول اور باد صبا ہیں, اس کے چلنے کی جگہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں, جگہ ہوتی ہے. اور جو دبور ہوتا ہے یہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہ ہوتا ہے. تو جب دن اور رات کے برابر ہو تو اس وقت یہ ہوا چلتی ہے, اور اس کے مقابلے میں باد دبور ہوتی ہے. تو بہرحال عرب لوگوں کا ایک خیال ہے کہ جو باد دبور ہے اس کا اپنا عمل ہوتا ہے, اور باد صبا جو ہے اس کا اپنا عمل ہوتا ہے. جو باد دبور ہے وہ جو دراصل جو بارش ہوتی ہے یہ بادلوں سے ہوتی ہے. جب بادل بہت زیادہ گہرے ہو جائے تو اس میں پانی آ جاتا ہے اور اس سے بارش ہوتی ہے. تو اگر ہوائیں ان بادلوں کو اکٹھے کرے تو اس کی وجہ سے بارش ہوگی, اور جو ہوائیں ان بادلوں کو تقسیم کرے اور ٹکڑوں میں بانٹے اور ایک اکٹھے نہ ہونے دے تو اس سے پھر بارشیں نہیں ہوتی. تو عرب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو باد دبور ہے یہ بادلوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتی ہے اور اس کو ہوا میں بلند کرتی ہے, ٹکڑے کر کے لے جاتی ہے, اور سمت سقو پھر اس کو لے جاتی ہے. جب وہ بلندی میں چلی جائے تو یہ ہوا اس سے پیچھے ہٹ جاتی ہے, اور پھر اس کا استقبال یعنی اس کے پاس آتی ہے باد صبا,
اور باد صبا کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان ٹکڑوں کو پھر اکٹھے کر دیتا ہے، بعض کو بعض کے ساتھ شامل کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس سے ایک بڑا ٹکڑا بن جائے، اور پھر اس بڑے ٹکڑے ہونے کی وجہ سے اس سے پھر بارش برستی ہے، اور اس بارش کے ذریعے سے پھر درختوں کو بڑھوتری ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس تشریح کے بعد پتہ چلتا ہے کہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح شریعت کی خوبصورت تشریح کی ہے، اور اس کے اصول کی اور اس کے فروع کی تشریح کی ہے۔ اور ان سب کے باوجود پھر چونکہ یہ کتاب اصول فقہ سے تعلق رکھتی ہے، اور اصول فقہ میں ایک اصول ہے اور ایک فقہ، اصول جو ہے وہ جڑوں کو کہتے ہیں، اور فقہ جو ہے فروع کے بمنزل ہے، تو لہٰذا ان دونوں اس مناسبت کے ساتھ بھی اس کی مناسبت ہے، اور علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تشبیہات اس مقصد کے لیے یہاں دی ہے۔ آگے فرماتے ہیں والقبول الثانی من المصادر الشاذہ، جو قبول ثانی ہے یہ شاذ مصادر میں سے ہیں، لم یسمع له ثانٍ، اس کا دوسرا کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ بعض حضرات نے اس کی مثالیں دی ہے، جیسے وضوء ہے یا ولوع ہے، لیکن بہرحال پھر بھی شاذ و نادر ہیں، اور اس میں تعویل بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ جو دوسرا قبول ہے، پہلا قبول تو باد صبا کو کہتے، دوسرا جو قبول ہے یہ شاذ مصادر میں سے ہیں۔ باقی نما کا لفظ استعمال ہوا ہے تو نما زیادتی اور ارتفاع کو کہتے ہیں، بڑھوتری اور بلندی کو کہتے ہیں۔ نما ینمی نمان بھی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی ناقص یائی بھی ہے اور ناقص واوی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، نما ینمو نمون۔ اور جہاں تک نمو بڑھوتری کو کہتے ہیں تو حقیقت بڑھوتری اس کو کہتے ہیں ازیادت فی اقطار الجسم علی تناسب طبعی، کہ جسم کے اطراف میں اضافہ ہو مناسب اور طبعی طریقے سے۔ یعنی ایک ہوتا ہے موٹاپا، جو بعض مرتبہ موٹاپا ہوتا ہے، مثلا پیٹ بڑھ جائے تو یہ اچھی صفت نہیں شمار کی جاتی، بلکہ یہ بری صفت شمار ہوتی ہے۔ تو ایک تو بڑھوتری نمو جو بڑھوتری کو کہتے ہیں اس میں دو چیزیں ضروری ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ مناسب انداز میں ہو جو عیب نہ شمار ہو، اور دوسری یعنی جو اس میں ضروری ہے وہ یہ کہ جسم کے اطراف میں اضافہ ہو، اصل جسم میں اضافہ نہ ہو۔ تو ہم اگر شاخوں کو دیکھیں تو شاخ اپنے جڑوں سے یعنی نہیں بلند ہوتی، بلکہ سروں سے اطراف میں اس کی بڑھوتری ہوتی ہے۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں ناخنوں کو، ناخن بڑھتے ہیں لیکن یہ جڑوں سے بڑھتے ہیں، نیچے سے اوپر کی طرف آتے ہیں، اور شاخیں جو ہیں وہ اپنے کناروں سے بڑھتے ہیں۔ تو نمو کا لفظ یہاں مناسب ہے، نمو شاخوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور شاخوں کا بڑھنا یہ اچھی صفت شمار کی جاتی ہے، اور پھر مناسب انداز سے بڑھنا یہ مراد ہے، اور اسی طرح یہ اطراف میں بھی اس کا نمو ہوتا ہے، اس لیے نمو کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے۔ بہرحال آج کے سبق میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے من مشارع الشرع معاً ولفروعها من قبول القبول نمان کی تشریح کی ہے۔ انشاءاللہ تنقیح کا جو خطبہ ہے اس کے جو بقیہ حصے کی تشریح انشاءاللہ آگے ہم کریں گے۔